नाजरीन, स्टीफन हॉकिंग की पैदाइश 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुई। इत्तेफाक देखिए कि इसी तारीख को फल्कियात के अजीम माहर गैलीलियो गैलीली की वफात को ठीक 300 साल हुए थे। बहुत से लोग इसको कायनात के इसरार की तरफ उनकी किस्मत का एक इशारा समझते हैं। उनके वालिद डॉक्टर फ्रैंक हॉकिंग एक मुहक्किक और माहिर हयातियात थे, जबकि उनकी वालिदा इजाबेल एक फाल और ज़हीन खातून थी। हॉकिंग का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनका घराना इल्म और तजस्सुस का गहवारा था। उनके वालिदीन घर में एक कदीम और पुराने तर्ज की वैन में रहा करते थे, जो उनकी गैर रवायती और मुनफरिद सोच की अक्कासी करता है। बचपन का तजस्सुस। स्टीफन हॉकिंग बचपन में पढ़ाई में कोई बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनका जहन हमेशा आम चीजों के क्यों और कैसे में उलझा रहता था। वो कभी कभार चीजों को तोड़कर ये देखने की कोशिश करते थे कि वो अंदर से कैसे काम करती हैं, जिससे उनके दोस्त इन्हें आइंस्टाइन कहकर छेड़ते थे। उनकी तवज्जो आम क्लास वर्क से ज्यादा कायनात के बुनियादी कवानीन को समझने पर मरकूज थी। तालीम का आगाज। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ताहम उन्होंने अपने वालिद की ख्वाहिश के बरक्स हयातियात की जगह तिबियात यानी फिजिक्स को अपना मौजू चुना। ऑक्सफोर्ड के पहले सालों में इन्हें थोड़ा बोरियत का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उनका जहन उस वक्त की रस्मी निसाब से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। वो अमूमन रोजाना सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ाई करते थे और बाकी वक्त मौसीकी या कश्ती रानी जैसे शौक में गुजारते थे। ताहम आखिरी सालों में जब नजरियाती तिबियात और कायनात के सवालात सामने आए तो उनकी जहानत पूरी तरह से चमक उठी। उन्होंने 1962 में फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ऑक्सफोर्ड से फारगुल तहसील होने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने आला तालीम और पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां उनका दिल कायनात के सबसे पुरअसरार मुज़ाहिर वक़्त और वहदियत की तरफ माइल हुआ। उनके सुपरवाइजर अजीम कायनात दान डीनस सेयामा थे। सेहत का अलमिया। कैम्ब्रिज में पीएचडी के दौरान ही वो वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें चलने में मुश्किल महसूस होने लगी। वो सीढ़ियों पर लड़खड़ाते और उनकी तकरीर कुछ मुबहम होती जा रही थी। 1963 के अवाइल में उनका 21वां यौम पैदाइश मनाने के फौरन बाद उन्हें एक असाबी बीमारी एम्ट्रोफिक लिटरल सेक्लोरोसिस ALS की तशखीस हुई। डॉक्टरों ने इन्हें सिर्फ 2 साल की जिंदगी की मोहलत दी। ये फैसला किसी भी नौजवान के लिए एक खौफनाक धचका हो सकता था और हॉकिंग भी शदीद डिप्रेशन का शिकार हुए। ये वो लम्हा था जब उनके सारे ख्वाब बिखरते नजर आ रहे थे। उनके जहन में सवाल उठा कि अगर मैं ज्यादा अरसा जिंदा ही नहीं रहूंगा तो पीएचडी करने का क्या फायदा। जेन वाइल्ड का किरदार। इसी मुश्किल वक्त में उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई, जो बाद में उनकी पहली बीवी बनी। जेन ने उनकी हौसला को सहारा दिया और इन्हें जिंदगी की तरफ वापस लाया। जेन का यह सवाल कि आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, हॉकिंग की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने मरने से पहले कुछ हासिल करने का अज़्म किया और तमाम तर बीमारी के बावजूद अपनी पीएचडी पर पूरी कुव्वत से काम करना शुरू कर दिया। बीमारी ने उनके जिस्म को कमजोर किया, लेकिन उनके जहन की ताकत और तजस्सुस को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने 1966 में अपना तारीखी थीसिस मुकम्मल किया, जिसमें उन्होंने कायनात की वहदियत का कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के नजरिए पर जोर दिया और यहीं से दुनिया ने एक नए अजीम साइंसदान को पहचाना। ब्लैक होल की हैरत अंगेज थ्योरी यानी द ब्लैक होल ब्रेक थ्रू। पीएचडी मुकम्मल करने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने अपनी तमाम तर तवज्जो कायनात के सबसे पुरअसरार और खौफनाक मज़ाहिर ब्लैक होल्स पर मरकूज कर दी। ये वो सितारे हैं जो अपनी जिंदगी का ईंधन खत्म करने के बाद इतने ज्यादा कसीफ डेंस हो जाते हैं कि इनकी कशिश शकल यानी ग्रेविटी रोशनी को भी फरार होने नहीं देती।
رچرڈ بینروز کے ساتھ کام 1970 کی دہائی کے اوائل میں ہاکنگ نے ریاضی دان راجر بینروز کے ساتھ مل کر کام کیا اور وحدیت کے نظریے سنگولیرٹی تھیورمز کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بگ بینگ وقت کا آغاز تھا اور بلیک ہولز کے مرکز میں ایک ایسی وحدیت موجود ہے جہاں طبیعت کے تمام معلوم قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ بلیک ہول کا سائز، انہوں نے مشہور نظریہ پیش کیا کہ کسی بلیک ہول کا سائز صرف اس کے اندر جانے والے مادے سے ہی بڑھ سکتا ہے اور یہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا سائنسی قدم تھا۔ ہاکنگ ریڈیشن کی دریافت، ان کا سب سے اہم اور حیرت انگیز کارنامہ 1974 میں سامنے آیا۔ عمومی خیال یہ تھا کہ بلیک ہول سے کچھ بھی باہر نہیں نکل سکتا، اسی لیے وہ سیاہ کہلاتے ہیں، لیکن کوانٹم میکینکس اور عمومی اضافیت کو یکجا کرتے ہوئے ہاکنگ نے ریاضی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ بلیک ہولز دراصل اشعاع یعنی ریڈیشن خارج کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو پہلی بار پیش کیا گیا، جسے اب ہاکنگ ریڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اشعاع کے اخراج کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا جب بلیک ہول اپنا تمام توانائی خارج کر کے غائب ایواپوریٹ ہو جائے گا۔ یہ نظریہ اس قدر انقلابی تھا کہ اس نے بلیک ہولز کے بارے میں ہماری صدیوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ نظریہ آج بھی فزکس کے مشکل ترین اور خوبصورت ترین نظریات میں شمار ہوتا ہے اور ہاکنگ کی غیر معمولی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آلات، شہرت اور وقت کی مختصر تاریخ، دی فیم اینڈ دی وائس۔ جیسے جیسے اسٹیفن ہاکنگ سائنسی میدان میں ترقی کر رہے تھے، ان کی بیماری بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ان کا جسم مفلوج ہو چکا تھا اور اب وہ ویل چیئر پر منتقل ہو چکے تھے۔ ان کے بولنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ آواز کا حصول، 1985 میں نمونیا کے ایک آپریشن کے بعد وہ اپنی آواز مکمل طور پر کھو بیٹھے، لیکن ان کے دوستوں اور ٹیک انڈسٹری نے مل کر ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جس کے ذریعے وہ اپنے گال کے ایک چھوٹے سے پٹھے کی حرکت سے کمپیوٹر پر الفاظ ٹائپ کر سکتے تھے، جس پر مصنوعی آواز میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ یہ روبوٹک آواز پوری دنیا میں ان کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے کبھی بھی یہ آواز تبدیل نہیں کی کیونکہ یہ ان کی شناخت بن چکی تھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سائنس کو عوام تک پہنچایا۔ 1988 میں انہوں نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم، وقت کی مختصر تاریخ شائع کی۔ یہ کتاب کائنات، بگ بینگ، بلیک ہولز اور وقت کی بنیادی تفہیم کو اتنی آسان زبان میں پیش کرتی تھی کہ اسے کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ یہ کتاب فوری طور پر عالمی سطح پر بیسٹ سیلر بن گئی اور کروڑوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کتاب نے ہاکنگ کو ایک سائنسی آئیکن بنا دیا۔ وہ ایک مفلوج جسم میں قید ایک ایسا دماغ تھے جو پورے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وہ ٹی وی شوز، فلموں اور یہاں تک کہ مشہور کارٹون سیریز میں بھی نظر آئے، جس سے سائنس کا پرچار ہوا۔ عظیم سائنسی منصب اور فکری میراث یعنی دی لیگیسی اینڈ فائنل ایئرز۔ اسٹیفن ہاکنگ کو متعدد اعزازات اور منصوبوں سے نوازا گیا۔ 1989 میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کا مشہور ترین عہدہ لوکاشین پروفیسر آف میتھمیٹکس دیا گیا، جو کبھی عظیم سائنسدان آئزیک نیوٹن کے پاس بھی تھا۔ یہ عہدہ انہوں نے 2009 میں ریٹائرمنٹ تک برقرار رکھا۔ نظریہ اور بحث، ہاکنگ کی زندگی ہمیشہ نئے سائنسی نظریات اور بحث و مباحثوں سے بھرپور رہی۔ وہ ایک بار یہ شرط ہار گئے تھے کہ بلیک ہولز میں پڑنے والی معلومات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ بعد میں انہوں نے بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس پر بھی اہم کام کیا۔ وہ ہمیشہ کائنات کے حتمی نظریے تھیوری آف ایوری تھنگ کی تلاش میں رہے۔ خدا کا وجود، ہاکنگ اپنی کتابوں اور لیکچرز میں خدا کے وجود پر بھی مکمل اور کھل کر بات کرتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے ابتدائی طور پر اس بات کی حمایت کی تھی کہ بگ بینگ کے بعد خدا کی ضرورت نہیں رہی، لیکن بعد میں وہ زیادہ تر ملحد ایتھیسٹ کے طور پر جانے گئے اور یہ کہتے رہے کہ کائنات کی تخلیق کسی خالق کے بغیر بھی صرف طبیعت کے قوانین کے تحت ہو سکتی ہے۔
حوصلے کی علامت. ان کی سب سے بڑی میراث سائنسی دریافتوں سے ہٹ کر ان کا حوصلہ اور عزم ہے. ڈاکٹروں کی دی گئی صرف 2 سال کی مہلت کو انہوں نے اپنی مرضی سے 55 سال سے زیادہ زندگی میں بدل دیا. ویل چیئر پر ہونے کے باوجود وہ پوری دنیا کا سفر کرتے رہے، لیکچرز دیتے رہے اور کئی تحقیقاتی مقالے لکھے. وہ انسانی طاقت، ذہانت اور جذبے کی سب سے بڑی مثال بن گئے. پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے. ان کی آخری رسومات میں دنیا بھر سے سائنسدانوں، رہنماؤں اور عام لوگوں نے شرکت کی. انہیں آئزیک نیوٹن اور چارلس ڈارون کے پہلو میں ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا. تو ناظرین، یہ تھی عظیم اسٹیفن ہاکنگ کی وہ کہانی جس میں ایک نازک جسم میں قید ایک ایسا ذہن تھا جس کی پرواز کائنات کی وسطوں سے بھی آگے نکل گئی. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب زندگی مشکل لگنے لگے تو صرف ہنسنا یاد رکھنا. وہ ہمیں یہ اہم سبق دے گئے کہ جسمانی حدود آپ کے عزائم کو کبھی نہیں روک سکتی. اگر آپ کا مقصد واضح ہو تو پوری کائنات آپ کا راستہ کھول دیتی ہے. اسٹیفن ہاکنگ صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ امید، جدوجہد اور غیر متزلزل ایمان کی علامت تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک سوال کیا تھا: ہم کائنات میں اپنی موجودگی کے معنی جاننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب دیا: کیونکہ ہم انسان ہیں. ہمیں امید ہے کہ انفوٹینمنٹ اردو چینل کی یہ خاص پیشکش آپ کے علم اور سوچ کو مزید گہرائی دے گی. اس سفر کے دوران آپ نے جو کچھ سیکھا اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو حیران کن حقائق، گہرے تجزیے اور تاریخی سواہ عمریوں میں دلچسپی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انفوٹینمنٹ اردو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ کے سوالات اور آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. ملتے ہیں اگلی بار ایک اور دلچسپ انکشاف کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کائنات کے اسرار کو دریافت کرتے رہیے.